طب نبوی سے علاج، پھوڑے پھنسی کا علاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس زریرہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے اسے منگایا اور اپنے پیر کی انگلیوں کے بیچ جو پھنسی پھوڑے تھے اس پر رکھ کر یہ دعا فرمائی، اللہم مطفئ الکبیر ومکبر الصغیر اطفئھا عنی۔ ترجمہ، اے بڑے کو چھوٹا، چھوٹے کو بڑا کرنے والے اللہ، اس زخم کو ختم کر دے۔ چنانچہ وہ پھنسی اچھی ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے تمام سامعین ناظرین سے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا ہے وہ ضرور فرما دیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ یہ ویڈیو روزانہ پہنچ سکے۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 10 صفر المظفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی ہیں۔ قرآن کریم میں 136 مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ وہ 15ویں یا 16ویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد ان کے والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے صندوق نکلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی اور فرعون کی تربیت و پرورش کرنے اور بیٹا بنانے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح غیبی مدد آئی کہ ایک شہزادی کی طرح شاہی محل میں پرورش پائی۔ جب وہ جوان ہوئے تو ایک مظلوم اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے فرعون کی قوم کو ایک آدمی کو غصہ مار دیا، جس کی وجہ سے وہ غصہ لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ سے نکاح کر دیا۔ جب وہ اہل خانہ کو مدین سے لے کر مصر روانہ ہوئے تو راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر مصر پہنچ کر بنی اسرائیل کی اصلاح اور فرعون کو دعوت دینے میں مشغول ہو گئے۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، حضور کا آگے پیچھے دیکھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں صرف سامنے ہی دیکھتا ہوں؟ بخدا تمہارا خضوع اور رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں، بلا شبہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تم کو دیکھتا ہوں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں ہمیشہ سچ بولو۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑ لو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے میں ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، گھر والوں سے رخصت ہوتے کے وقت دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں تم کو وہ کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ نے مجھے سکھائے ہیں۔ جب سفر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلو تو اپنے گھر والوں کو یہ دعا دو، استودعکم اللہ الذی لا یخیب ودائعہ۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور اس کو مشکل لگتا ہو تو اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک پڑھنے کا اور ایک اٹکنے کی مشقت کا۔ نمبر 6، یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، یقیناً ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے، اسے معلوم نہیں کہ اللہ کے ہاں دنیا و آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہٰذا دنیا و آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، دوزخ کے لباس کی گرمی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس میں آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو آسمان اور زمین کے بیچ لٹکا دیا جائے تو زمین پر رہنے والے سب جاندار گرمی سے مر جائے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، پھوڑے پھنسی کا علاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا، تمہارے پاس زریرہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے اسے منگایا اور پیر کی انگلیوں کے بیچ میں جو پھنسی پھوڑے تھے اس پر رکھ کر یہ دعا فرمائی، اللہم مطفئ الکبیر ومکبر الصغیر اطفئھا عنی۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جمعہ کے دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، پس جو جمعہ کے لیے نکلے وہ غسل کر لے، اگر اپنے پاس خوشبو ہو تو لگا لے اور مسواک کو ہر حال میں لازم پکڑ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔